شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صلوات۔ شب غریبہ کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 190 ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں کہ ان فی خلق السماوات والارض، جان لو کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، و اختلاف اللیل والنہار، اور روز و شب کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ نشانیاں متقین کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں مومنین کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں حاجیوں کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں نمازیوں کے لیے نہیں ہیں۔ دیکھو کتنی ہمگیری ہے اس پیغام میں قرآن مجید کے، اور کتنی آفاقیت ہے کہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان ہر شے کا انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے عقل مند ہونے کا انکار نہیں۔ اگر عقل مند ہو تو ہماری نشانیوں میں غور کرو۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تخلیق کے حوالے سے بڑی گفتگو کی، اور خصوصیت کے ساتھ انسان کی تخلیق پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہے قرآن مجید میں۔ وہ سورے جو انسان کی تخلیق پر گفتگو کرتے ہیں، اگر میں انہیں سنانا شروع کروں تو بڑا وقت درکار ہوگا، لیکن کچھ آیتیں سنتے جاؤ انسان کے حوالے سے تخلیق میں گفتگو۔ پہلی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ابھی پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، ساری انسانیت کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ علق پہلی وحی قرآن مجید کی، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ سبحان اللہ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو
جس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں نہیں پوری کائنات کو خلق کیا. خلقہ فسوا، ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر فہدی، مقدار معین کی اور ساری مخلوقات کی ہدایت کی. وہ سورہ علق، یہ سورہ اعلیٰ. اور اب آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کے حوالے سے ذرا خالقیت پر جو گفتگو ہو رہی ہے اسے دیکھتے جاؤ. بھائی سن لو، سورہ حلقہ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز ہے سوروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے خلق کیا، انسان کو سماعت دی، انسان کو بصارت دی. دیکھ رہے ہو کس طریقے سے انسان کی خلقت پر گفتگو کی قرآن مجید نے. آواز دی سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. آیات خلقت کو دیکھتے جاؤ، انسان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان یہ تو بتلا کہ تجھے تیرے کریم رب سے کس نے روگردہ کر دیا. یہ تیرا رب کریم کون ہے؟ خلقکا، تجھے خلق کیا. سواکا، ٹھیک ٹھیک بنایا. عدلکا، تیرے کیمیاوی اجزاء میں اعتدال رکھا. یہ صورت ما شاء رکبک، اور جیسا چاہا مرکب کر کے تجھے دنیا میں لے. جیسی خالقیت میں گفتگو ہو رہی ہے. اب کہاں تک آئے تھے حجیہ کروں؟ سورہ حجرات یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا. یہ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. سبحان اللہ. یہ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. اور اب کائنات کے سلسلے میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. اس نے آسمانوں کو خلق کیا منصوبے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اس نے زمین کو خلق کیا منصوبے اور حکمت کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے ان باتوں سے جو مشرکین اس سے منسوب کرتے ہیں. دیکھ رہے ہو نا، آواز دی وما، سورہ دخان، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے جو آسمان و زمین بنائے ہیں، اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی. انسان کی خلقت پہ گفتگو کی، آسمان و زمین کی خلقت پہ گفتگو کی. اور اب ایک مرتبہ آواز دی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. دیکھو اللہ کی خالقیت کی پالیسی ہے اس جملے میں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے خلق کرتا ہے. جیسا چاہا بنا دیا، جب چاہا بنا دیا. پالیسی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو اب اگر کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے، بھائی توجہ رکھنا کہ بھائی یہ گول سورج اچھا نہیں لگتا، اگر چوکور ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ گول چاند خوبصورت نہیں ہے، اگر تکونا ہوتا تو خوشنما ہوتا. یہ نیلگون فضاؤں میں بکھرے ہوئے ستارے منتشر ہیں، پراگندہ ہیں، اگر یہ ایک قطار میں ہوتے تو بڑے اچھے لگتے. یہ اونچے نیچے پہاڑ اچھے نہیں لگتے، اگر یہ ایک حجم میں اور ایک مقدار میں ہوتے تو اچھے لگتے. کوئی اونچا درخت، کوئی چھوٹا درخت، کوئی چوڑا درخت، کوئی پتلا درخت اگر ایک سائز کے ہوتے تو اچھے لگتے. اگر کوئی یہ کہے تو سارے خدا کے ماننے والے اس کی جان کو آ جائیں گے کہ نظام خلقت میں تمہیں دخل دینے کا حق نہیں ہے، تو اس کے نظام خلقت میں تمہیں دخل دینے کا حق نہ ہو، اور نظام ہدایت میں دخل دینے کا.
ہے. اچھا اس نے ہمیں خلق کر دیا, فکر آگے بڑھے گی. اچھا تو اس نے ہمیں خلق کر دیا, خالقیت نے پیدا کیا, ربوبیت تمہیں پال رہی ہے. اور یہاں تک آ گئے نا, یہی تو سبب ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, رب کے نام سے پڑھو. ربوبیت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اب میں کیسے ایڈ کروں ربوبیت؟ ربوبیت اگر سمجھنی ہو, رب العالمین ہے. خدا کی قسم دیکھنا, قرآن کا پہلا سورہ سورہ حمد, قرآن کا آخری سورہ سورہ ناس. قرآن کا پہلا سورہ شروع ہوا, پہلا سورہ قرآن کا شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور قرآن کا آخری سورہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس, وہاں بھی ربوبیت یہاں بھی ربوبیت. اس مرحلے پر بغیر کسی تبصرے کے 2 آیتیں ہدیہ کرنی ہے اور پھر آگے بڑھوں گا. لیکن 1997 میں میں نے ربوبیت کے سلسلے میں مجلس شام غریبہ سے خطاب کرتے ہوئے کچھ آیتیں پڑھی تھیں. چاہ رہا ہوں کہ انہیں ریلیٹ کر دوں, مربوط کر دوں آج کی گفتگو سے. دیکھو, رب جو نعمتیں دے, جو ضرورتوں کو پورا کرے, یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں نے دعائیں مانگی تو رب کہہ کے, آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلم ہو گیا, مالک نفسوں میں ظلم ہو گیا. نوح نے دعا مانگی, اے رب روئے زمین سے کافروں کو چن چن کر ہلاک کر دے. ابراہیم نے دعا مانگی, رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, مالک نبوت دے دے, صالحین میں شمار کر. موسیٰ نے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے سینے کو کھول دے. اے رب, دیکھ رہے ہو نا, عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے رب آسمان سے کھانا نازل کر دے. میرے نبی نے دعا مانگی, سبحان اللہ, رب زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو آدم سے محمد رسول اللہ تک ہر نبی نے رب کہہ کے دعا مانگی. بھیا رب کیوں کہا؟ اس لیے کہ رب اسے کہتے ہیں جو نعمتیں دے. بھیا جملہ میں پھر دوہرا رہا ہوں, رب کسے کہتے ہیں جو نعمتیں دے. رب اسے کہتے ہیں جو ضرورتوں کو پورا کرے. پہلی خلافت جانتے ہو, پہلی خلافت آدم علیہ السلام کی. اس قال ربک, اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو پہلی خلافت رب نے دی تھی. اب آخری خلافت کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اگلے مرحلے میں داخل ہوگا. رب سمجھ میں آ گیا, خالق سمجھ میں آ گیا. بھائی اگر آ گیا تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. اگر عقل ہے تو غور کرو کہ خلق تو کر دیا, کیوں خلق کیا؟ بھائی یہ ایک ایسا بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے ڈسکس کیے بغیر رہ نہیں سکتا. ریشنلسٹ, عقلیت پسند, ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے, اب ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں, ہم سے کام کر لیں گے. سن لیا نا تم نے, یہ تھیوری, یہ جو میں تمہارے سامنے پیش کی, یہ فیشن آف دی ڈے ہے. راجاؤں سے پوچھا ہوں آج کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارے پاس عقل ہے, خود کہہ رہا ہے لا یعقل لاولی الالباب, ہم نے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں تو عقل تو دے. تو اب ہم عقل سے خود طے کریں گے. بھائی یہی تو ہے, عقل کے نور سے مسائل کو حل کر لیں گے. اب میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس آنکھ ہے؟ کہنے لگے کہ ہے. میں نے کہا اس آنکھ میں نور ہے, کہا نور بھی ہے. تو میں نے کہا جب آنکھ بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے تو اندھیری رات میں چراغ کے بغیر دیکھ کے چلو. چراغ کے بغیر آگے نہ بڑھ سکے تو عقل کا نور ہدایت کے بغیر کیسے آگے؟ توجہ رکھنا بھائی,
آنکھ میں نور ہے تو جب آنکھ کا نور بغیر بیرونی نور کے آگے نہ بڑھ سکا تو عقل کا نور بغیر بیرونی نور کے کیسے آگے بڑھے گا؟ تو جو ہدایت کرے گا وہ نور ہوگا یا نہیں؟ پوچھو اپنے خالق سے، پوچھو کہ مالک عقل تو ہے لیکن عقل کو کچھ خزائے فکر دے دے کہ ہم معلوم تو کریں کہ کیوں خلق ہوئے. آواز دی. دیکھو عجیب و غریب مراحل ہیں، اور اب میں ان لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. سورہ نیل 16واں سورہ. آواز دی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ہم نے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں دل و دماغ دیے. یہ سب کیوں دیا؟ تمہیں خلق کیوں کیا؟ ماں کے پیٹ سے کیوں نکالا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ اس کا شکر ادا کرو. پھر اسی سورہ نحل میں کہنے لگا کذالک، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. یہ ساری نعمتیں اس لیے دی کہ مسلمان ہو جاؤ. اس مرحلے پر میں مجبور ہوں کہ تمہیں ایک آیت اور ہدیہ کرتا جاؤں. سورہ آل عمران 3 سورہ، آیت کا نشان 83 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے. وہ تو جانور دشت و جبل میں گھوم رہے ہیں، سب مسلمان ہیں. یہ گھومتے ہوئے ستارے مسلمان ہیں، یہ نکلتا ہوا سورج مسلمان ہے، یہ روشنی دیتا ہوا چاند مسلمان ہے. اور ان کے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی تو پھر یہیں سے آگے بڑھ جاؤ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. اور کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. تمہیں نعمتیں اس لیے تمام کی تم پر، اس لیے دیے تمہیں نعمتیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو تمہارا رشتہ کائنات سے اسلام کا ہے. فقط مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے، پوری کائنات میں اخوت ہے. دو مقامات کی آیتیں. پہلا مقام، تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ میرا شکر کرو. تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ مسلمان ہو جاؤ. غرض خلقت شکر، تخلیق کی غرض شکر، شکر کرنا. تخلیق کی دوسری غرض کیا ہے؟ اسلام لانا. دو ہو گئی. بھائی عجیب و غریب لمحہ فکر ہے. سورہ ذاریات 51واں سورہ قرآن مجید کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تخلیق کی تیسری غرض عبادت. مقصد بتلاؤں؟ ابھی آیت پڑھ کے گیا ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ سارا سلسلہ اس لیے کہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں، اس لیے پیدا کیا کہ عدل کرو. پھر سننا، شکر کرنا ایک مقصد، عبادت کرنا دوسرا مقصد، اسلام لانا تیسرا مقصد، عدل پہ قائم رہنا چوتھا مقصد. تو یہ 4 لفظ الگ الگ ہیں، مطلب ایک ہے. اس کی نسبت سے شکر ہے، اپنی نسبت سے عبادت ہے، معاشرے کی نسبت سے عادل ہے، کائنات کی نسبت سے اسلام ہے. ہمارا فکر عجیب ہے. خالقیت سمجھ میں آ گئی. لیکن اب میں کیا کروں کہ سورہ اعراف میں پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا، بہت چھوٹا جملہ، آیت طویل ہے، اس کا ایک چھوٹا جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. آگاہ ہو جاؤ کہ خلق مخصوص ہے اللہ کے لیے، امر مخصوص ہے اللہ کے لیے. اب خلق کے ساتھ ایک نئی اصطلاح دونوں طریقوں سے پیدا کریں، خلق سے بھی امر سے بھی. اچھا تو ان دونوں طریقوں میں فرق کیا؟ سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن کا. یہ خلق تو دیکھنا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. تو خلق کے معنی کیا ہے؟ مٹی سے نکالے، نطفہ بنائے، نطفے کو علقہ بنائے، علقے کو مضغہ بنائے، مضغے میں عظام پیدا کرے، عظام کے اوپر لحم منڈے اور لحم کو منڈے کے بعد اس میں روح پھونک دے. تدریج ہے، تدریج ہے. جہاں درجہ بندی ہو وہ خلق ہے. جہاں درجہ بندی ہو، جہاں درجہ بندی ہو وہ خلق ہے. اور جہاں یکبارگی آئے وہ امر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ ارادہ کیا کہا کون فا، بس یکون فوراً ہو گئی. کن اور یکون کے درمیان فے ہے. تمہارے دل و دماغ کو منصف بنا کے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کن اور یکون کے درمیان فے ہے. یہ بتاؤ کہ جب کن کہا تو فوراً ہوا یا بہت دیر میں ہوا؟ فے کا مطلب یہ ہے کہ کن میں اور یکون میں فاصلہ نہیں ہوگا. یہی تو میرے نبی نے کہا من کن تو مولا. کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اب ذرا تھا سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں. خلق الگ، امر الگ. لیکن اللہ کے ہر خلق میں امر ہے. یہ زمین، اس پر رود و شب کیوں آتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ٹھیک ہے، اختلاف اللیل والنہار کے معنی روز و شب کا، دن اور رات کا آنا جانا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دن اور رات کیوں آتے جاتے ہیں؟ سوال ہے کیوں آتے جاتے ہیں؟ کبھی گردش ہے، زمین میں گردش ہے، وہ دن اور رات بناتی ہے. اچھا بھائی، یہ جو مسلسل موسم چلے آ رہے ہیں زمین پر، کبھی جاڑا ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برسات ہے، اب یہ کیا ہے؟ کبھی وہی حرکت. زمین چونکہ گھوم رہی ہے تو جیسے جیسے گھومے گی ویسے ویسے موسم تبدیل ہوں گے. ٹھیک ہے، جاڑا کیوں آیا؟ زمین گھوم رہی ہے. یہ کیوں کا جواب ہے. ٹھیک، گرمی کیوں آئی؟ زمین گھوم رہی ہے. دن کیوں آیا؟ زمین گھوم رہی ہے. رات کیوں آئی؟ زمین گھوم رہی ہے. لیکن زمین کیوں گھوم رہی ہے یہ امر ہے. زمین کیوں گھوم رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا بھائی، آسمانوں میں فضائیں ہیں اور ہر فضا کی مختلف کیفیت ہے. جبھی تو 7 سماوات کہیں، 7 آسمان، تو ہر فضا کی مختلف کیفیت ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، کیوں؟ کہا کہ بھائی آسمان کی سطحیں بدلتی گئیں، کیفیتیں بدلتی گئیں. لیکن کیفیتیں کیوں بدلی؟ آخری کیوں کا جواب نہیں. مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کیوں؟ آخری کیوں کا جواب کسی کو. بھائی فلاں چیز جل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ آگ تھی، قریب ہے، اس نے جلا دیا. اس کیوں کا جواب تو تھا، لیکن آگ جلاتی کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب نہیں. وہ جو تسخیر کائنات کر رہے ہیں نا، وہ لوگ جو تسخیر سماوات و ارض کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو مسخر کر لیا، اس آخری کیوں کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے. کہ یہ ہے امر. اب اس کا جواب وہ دے جو صاحب آخری کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پھیلایا تو امر کو پوری کائنات میں پھیلا دیا. امر کو پوری کائنات میں پھیلا دیا اور سمیٹا تو آواز دی. بھائی جب سمیٹتا ہے اللہ اپنے امر کو تو آواز دیتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. حبیب، ہم نے تجھے اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. حبیب، اس امر کی شریعت کی پیروی ہو. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور جاہلوں کی پیروی نہ ہو، جاہلوں کی خواہشوں کی پیروی نہ ہو. پیروی ہو امر و شریعت پر، جاہل کی خواہش پہ عمل نہ ہو. کتنا واضح فیصلہ ہے کہ جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا، اور جدھر جاہل ہوگا ادھر
शरीयत नहीं होगी, शरीयत अमर है। ऐसा समेटा है अमर को, ऐसा समेटा है परवरदिगार ने अमर को। शरीयत ये जो अमर फैला हुआ है हमारा पूरी कायनात में, कहता है कि हमने उसे समेट दिया शरीयत में। और अब दूसरा मकाम सूरह हश्र, लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल और कुल्लमा बिहिल मौता और कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। सारा अमर कुरान में है, अमर शरीयत में, अमर कुरान में। अब साहिब अमर समझ में आया, कुरान अमर है, शरीयत अल्लाह की भेजी हुई अमर है। भाई हमने तो यही देखा कि बाद रसूल मदीने वाले कहते थे या अली, शरीयत का ये अवस्था तो बतलाओ, या अली कुरान की आयत तो समझाओ। तो जबान पे कोई कहे या ना कहे, साहिबुल अमर सबने माना। अब मैं तुम्हें एक जुमला हदिया करता हुआ चला जाऊं। जाओ देखो तारीख की किताबों में कि मुश्किलें आई तो लोगों ने कहा या अली इस मुश्किल को, या अली ये कुरान की आयत समझा दो, या अली ये पैगंबर की हदीस है, ये सुन्नत है पैगंबर की, ये समझा दो, या अली शरीयत का फतवा बतला दो, शरीयत के इस मसले का हुक्म क्या है वो बतला दो। पूरा मदीना चीख रहा था या अली, तो किसी को एतराज न हुआ। तेजी के साथ आगे बढ़ते चलो। अमर समझ में आ गया, अमर समझ में आ गया। और अब सूरह शूरा में आवाज दी, देखना मेरे नबी की हैसियत और मेरे नबी की मर्तबत को देखना। कुरान में किस शान के साथ आवाज दी, का औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना। हबीब हमने, भाई तवज्जो रखना, हमने अपने अमर की पूरी रूह तो इस पर वही कर दी। ये मैंने इसरार क्यों किया इस जुमले पर कि मेरे नबी में पूरी रूह है, तुम्हें हक है पूछने का। भाई अब मैं क्या करूं, दो मकामात पर कुरान में आयत है, फायदा सब्वै तो हूं व नफख्तु फीहि मिन रूही लहू साजिदीन। जब मैं आदम को बना लूं, नोक फलक का ठीक ठीक संभाल लूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और अपनी रूह का थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं। कुरान मजीद में आदम में जो रूह है उसके लिए दो मकामात पे आवाज मिन रूही, मेरी रूह का कुछ हिस्सा। अच्छा तो ईसा अलैहिस्सलाम उमर मसीह सब न मरियम इल्ला रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिनहु। ईसा में थोड़ी सी रूह, आदम में थोड़ी सी रूह, आदम से ईसा तक जितने भी आए थोड़ी थोड़ी रूह लेके आए। और हबीब तू गजाले का और हैना इलैका रूहन मिन अमरिना, तुझे पूरी रूह दे दी। मेरे नबी में कुल्ली रूह है, सारे अंबिया में जुज़वी रूह थी। ये बात तय हो गई। तो जब कुल्ली रूह दे रहा है इस बदन को, मेरे नबी के बदन को, तो जैसी चीज होगी उसका सर्फ वैसा ही होगा। जैसी चीज वैसा उसका सर्फ, उसका बदन। तो ये जो जिस्म है ना, ये रूह का बदन है ना, रूह का दर्श है। ठीक, तो जितनी अजीम होगी रूह उतना ही अजीम होगा जिस्म। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत बात करूं। पूरे बगर में आवाज दी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सुनो इंसानों सुनो, हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में मिला देंगे और क़यामत में मिट्टी से फिर दोबारा उठाएंगे। और एक की असल मिट्टी है, एक की असल मिट्टी है। सूरह रूम में कहने लगा, 30वां सूरह है, उसकी 20वीं आयत, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। सुनो किस बात पे नाच कर रहे हो, तुम सबको 100% सबको तुराब से बनाया है। तुम सब तुराब से बने हो, तुम में से एक एक की
اصلیت تراب ہے. اب میں کیا کروں کہ میرا نبی کہہ دے یا علی تو ابو تراب ہے. سب مٹی کے طے ہو گئی نا بات. یہی سبب ہے کہ جب سب مٹی کے ہیں تو اگر لائٹ آئے گی, نور آئے گا تو سایہ اس طرف پڑے گا. جو بھی اس مٹی سے بنا ہے اس کے وجود کا سایہ ہوگا. اکیلا تھا جس کا کوئی سایہ نہیں تھا. جیسی روح اپنے نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں, جیسی روح ویسا جسم. ٹھیک ہے نا, مجھے نبی کی بشریت سے انکار نہیں ہے. قرآن میں میرے نبی کی بشریت کا تذکرہ ہے. میرا نبی بشر بھی تھا, لیکن قیامت تک کے لیے میرے اس جملے کو محفوظ رکھو کہ محمد رسول اللہ کے سلسلے میں پروردگار نے, بھائی عجیب و غریب مرنے فکر ہے, کیا اس روایت سے انکار کر دو گے؟ کن تو نبیًا و آدمو بین الماء والطین. میرے نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان صبر کر رہے تھے. تو میرا نبی آدم کی تخلیق سے پہلے نبوت کر رہا تھا. نبوت کر رہا تھا نا. اب نے تخلیق آدم میرا محمد نبی تھا. تو اللہ نے بشر کو نبی نہیں بنایا, نبی کو بشر بنا کے بھیجا. بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا, نبی کو بشر بنا کے بھیجا. کہاں بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ خون کے پیاسوں میں. مکہ توحید پرستوں کا شہر نہیں تھا. میرا نبی خون آشام تلواروں کے درمیان مبعوث ہوا. مالک آخری ہے, اگر ان کی تلواریں نعوذ باللہ کام کر گئی تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں. دیکھو کتنے دشمن تھے. جملہ سننا, جملہ قرآن کا جملہ ہے, اسے ذہن میں رکھنا. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن کا. ان ھذا الا افک افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون. مشرک کہتے ہیں, نعوذ باللہ میری زبان جل جائے, لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں مشرک کے قول کا جو قرآن میں آیا ہے. ان ھذا الا افک افتراہ. یہ قرآن, یہ قول محمد, یہ سب کا سب غلط ہے, یہ سب کا سب افطرا ہے, بالکل قابل اعتبار نہیں ہے. مشرک کہتا ہے کہ قول رسول بھی قابل اعتبار نہیں, قرآن مجید بھی قابل اعتبار نہیں. ہم چاہتے تو تھے کہ اسے قتل کر دیں, اسے فنا کر دیں, آنہ علیہ قوم آخرون, لیکن ہم کیا کریں؟ ایک قوم ہے جو اس کی عبادت کر رہی ہے. مشرک بے بس ہے, لیکن کوئی قوم ہے جو نبی کی عبادت کر رہی ہے. مکے میں کوئی قوم ہے جو میرے محمد کی عبادت کر رہی ہے. وہ عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. سورہ فرقان میں تو یہ جملہ کہہ دیا کہ ایک قوم ہے جو عبادت کرتی ہے, اور اب سورہ انعام میں آواز دی, چھٹا سورہ قرآن مجید کا. الذین آتیناہم الکتاب والحکم, آیت کا ارشاد 89. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے نبیوں کا انکار کرنے والے انکار کر دیں, ہمارے نبیوں سے دشمنی کرنے والے کریں. ہم نے ان کی عبادت کے لیے ایک ایسی قوم رکھی ہے جو ماضی میں کبھی کافر نہیں کی. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, مشرکوں کی دشمنی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے ایک قوم رکھی ہے حفاظت کے لیے جو کبھی مشرک نہیں تھی. ضروری نہیں ہے کہ قوم میں 150 ہوں. سنو, ابراہیم کانا امتن قانتا, ابراہیم اکیلا تھا مگر ابراہیم اکیلا تھا مگر امت تھا, اور ابراہیم کا بیٹا ابو طالب اکیلا تھا مگر قوم.
میں تو ایک قوم تم نے دے دی جو حفاظت کرے. مدینے میں کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ مدینے کا سورہ، سورہ مائدہ مدینے کا سورہ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان لانے والوں، اگر دین چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے پاس ایک قوم ہے جسے اللہ دوست رکھتا ہے، اسے دوست رکھتی ہے. مدینے میں بھی ایک قوم ہے، ہمیں تمہارے مرتد ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قوم ہے، اور اس قوم کی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کو دوست رکھتی ہے، خدا اسے دوست رکھتا ہے. نام تو نہیں لیا قرآن نے، مگر میرے نبی نے خیبر میں کہہ دیا کل اسے علم دوں گا. اب تلخیص دے رہا ہوں اور بات مکمل ہونے والی ہے. اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر روک کر پھر تقریر کے پچھلے حصے سے متصل ہونا چاہ رہا ہوں. تم پیدا ہوئے عادل کرو، پیدا ہوئے اسلام لاؤ، عادل اسلام. پیدا ہوئے شکر کرو، پیدا ہوئے اس کی عبادت کرو. میں نے کیا کہا کہ بھائی اس کی نسبت سے شکر ہے، تمہاری نسبت سے عبادت ہے، معاشرے کی نسبت سے عدل ہے، کائنات کی نسبت سے اسلام ہے. اور سننا خدا کی قسم سننا. اور اس مرحلے پر بات رک جائے، اگر پھیلاؤ کہ تمہیں کیوں پیدا کیا تو 4 لفظ ملے، سمیٹو تو سجدہ. للہ یسجد ما فی السماوات والارض، للہ یسجد من فی السماوات والارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. دیکھو وہ جو سجدہ ہے نا وہ اضطراری ہے، اور تمہیں جو سجدے کا حکم دیا گیا وہ اختیاری ہے. عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، شعور دیا ہے، چاہے کرو چاہے نہ کرو. لیکن مطالبہ یہی ہے کہ اسے سجدہ کرو. یہی اسلام ہے، یہی عدل ہے، یہی شکر ہے، یہی عبادت ہے. سجدہ کیا ہے؟ فلسفہ سجدے کا. لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی ہے. کیا کمال ہے؟ ہم نے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے فرزندوں کو بڑی کرامت، کرامت کے معنی عزت، شرف، بزرگی. ہم نے آدم کے بیٹوں کو بڑا شرف دیا، بڑی بزرگی دی، بڑی کرامت دی. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. کیا ہے تمہاری کرامت؟ جو کچھ بھی تمہاری کرامت ہے نا وہ تمہارے سر میں ہے. رکنا، بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے. جو ساری بزرگی ہے تمہاری وہ تمہارے سر میں ہے. دیکھتے سر سے ہو، سنتے سر سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ سونگتے سر سے ہو، بولتے سر سے ہو، چکھتے سر سے ہو، غور و فکر کرتے ہو سر سے. تو ساری انسانیت سر میں ہے. اب اگر شریف ہو تو اس سر کو اس کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دو. سورہ علق پہلی وہی ہے نا. اچھا 19 آیتوں کا سورہ ہے. آخری آیت اگر پڑھ دوں تو سجدہ واجب ہو جائے. کسی آیت نہیں پڑھوں گا. میرے نبی کو حکم دیا حبیب سجدہ کر، مجھ سے قریب ہو جا. سن رہے ہو؟ سجدہ کر، مجھ سے قریب ہو جا. وہ جو پہلے ہی سے قرب کی آخری منزل پہ ہے. اسے کہا گیا سجدہ کر، اسے قریب ہو جا. تو اب میرے نبی کا سجدہ مقام قرب الہی. ٹھیک ہے نا؟ تم یہ سمجھتے ہو شاید کہ معراج میرے نبی کی بہت بڑی فضیلت ہے. کوئی شک و شبہ نہیں کہ معراج میرے نبی کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرے نبی کا آسمان پہ جانا کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. اس لیے کہ جبریل تو رہتا ہی آسمانوں میں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عند
ذل عرش مکین، صاحب عرش کے قریب رہنے والا ہے. تو یہ فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے یہ تو رہتا ہی عرش کے قریب ہے. کیا عرش پہ جانا میرے نبی کی فضیلت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی نسبت سے، میرے نبی کی نسبت سے کتنی صاحب شرف ہے یہ زمین کہ قرآن چاہتا ہے میں زمین پہ جاؤں، سورہ حلقہ چاہتا ہے میں زمین پہ جاؤں. بھائی ایسا ہے یہ، سورہ برات چاہتا ہے میں زمین پہ جاؤں، آئے ولایت چاہتی ہے میں زمین پہ جاؤں، آئے تطہیر چاہتی ہے میں زمین پہ جاؤں، جبریل چاہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، رضوان چاہتا ہے کہ میں درزی بنی کے صحیح. آسمان والوں نے تمنا کی ہے زمین پہ جانے کی، ٹھیک ہے نا؟ زمین والوں نے تمنا نہیں کی آسمان پہ جانے کی. تو یہ آسمانوں میں چلا جانا میرے نبی کی کوئی بہت بڑی خاص فضیلت نہیں ہے. تو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک سجدے کی جگہ سے اٹھایا دوسرے سجدے کی جگہ پہ لے گیا. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ مسجد الحرام سے اٹھایا مسجد اقصی پہ لے گیا. یہ بھائی سننا تو میرا نبی گیا سجدہ کرنے کے لیے اور واقعاً گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے. اسے کہ اگر سجدہ نہ کرتا تو کمان بنتی کیسے؟ کائنات کا سب سے بڑا سجدہ کبھی کہو میرے نبی کا سجدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب نبی کی مسجد ہے. سننا دنیا کی بھائی ایک جملہ سنتے جاؤ. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ایمان بانٹنے آیا ہو اس کی نماز کتنی بڑی معراج ہو؟ بہت توجہ رکھنا. تو نماز ساری عبادتوں میں معراج، سجدہ ارکان نماز کی معراج اور صاحب معراج سجدے میں. صاحب معراج سجدے میں. سجدہ خود معراج ہے، ارکان نماز کی معراج سجدہ ہے. نہیں میں لفظ بدل دوں، مسجد نبوی میرے نبی کی مسجد، کائنات کی افضل ترین مسجد. میرا نبی کائنات کا افضل ترین نمازی، نماز کائنات کی افضل ترین عبادت، سجدہ ارکان نماز میں افضل ترین رکن. ایسے سجدے میں میرا نبی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ نواسا آیا پشت پہ بیٹھ گیا. میرے عزیزو نبی سجدے میں کیفیت سجدہ میں جب میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نواسا آیا پشت رسول پہ بیٹھا. مجھے بتلاؤ میرے سوال کا جواب دو. میں ہر ذی شعور انسان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ہر اس انسان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جس نے قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا. جب نبی سجدے میں تھے اور نواسا آ کے پشت پہ بیٹھ گیا تو نبی کے ذہن میں حسین کا تصور ہے یا نہیں؟ نواسا پشت پہ بیٹھا ہوا ہے، بے ساتھ تو ہے نا کہ پشت پہ بیٹھا تصور تو ہے، جبھی تو نبی اٹھے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ سورہ منافقون کی آیت بھول گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو ایمان لانے والوں، تمہاری اولاد کی محبت تمہیں ذکر خدا سے نہ ہٹا دے. اگر حسین کا ذکر خدا نہ ہوتا ہماری سدائیں بلند کہنے کی اجازت نہیں. اگر حسین کا ذکر خدا نہ ہوتا
तो नबी इतनी देर सजदे में रुके न नवासा यही बतलाने के लिए आया कि ये मेरे नाना का एक सजदा है और मैं कयामत तक के सजदों की इबादत के लिए आया हूँ। मैं नाना की विरासत को लेके आगे उठा अपने नाना की विरासत को लेकर 26 रजब का दिन गुजर के रात को हाकिम मदीना से गुफ्तगू और उस गुफ्तगू में हुसैन ने कहा कि लेकर नुस्बिहा व तुस्बिहून, सुबह होने दो फिर देखेंगे कि बैत का फैसला क्या होता है। 27 का दिन गुजर के शब में नाना की जरी पे गए, भाई की जरी पे गए, अम्मा की कब्र मुतहर पे गए। 28 रजब के दिन में हुसैन ने सब्र इख्तियार किया के आए। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, 4 महीने कुछ दिन मक्के में क़याम। इकबाल ने कहा मुद्दाआयश सल्तनत बूते अगर खुद न करते बाचुनी सामा सफर। अगर हुसैन का मुद्दा सल्तनत होती तो इस बेसरो सामानी के साथ सफर इख्तियार न करते। रहे दिलहिज की 8 तारीख को यौम तनवीर जब हाजियों का मजमा कसीर तादाद में जमा हो गया तो हुसैन ने खुतबा दिया कि सुनो, मौत फर्जंदान आदम के लिए ऐसा ही जेवर है जैसे गुलबंद जवान औरत के गले। मैं सरजमीन मक्का को आज छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए कि मैं पसंद नहीं करता कि इस मोहतरम जमीन पर मेरा खून बह जाए। जो लोग खुतबा है हुसैन का, जो लोग जिंदगी के ख्वाहिशमंद हो वो मेरे साथ ना आए, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि नवाबीस और करबला के दरमियान दरिंदे मुझ पर हमला कर रहे हैं। जब सफर तैयार हो गया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तशरीफ लाए और कहा फर्जंद रसूल, कूफे वाले आपके साथ वफा नहीं करेंगे, आप कूफे न जाएं। कहा इब्न अब्बास शाह अल्लाह अयरानी कतीला, अल्लाह की मशीयत की है कि मुझे अपनी राह में कत्ल होता हुआ देखो। अच्छा फर्जंद रसूल, जो आपकी मर्जी, लेकिन बीवियों को तो ले जाए, बीवियों को तो ले जाए। अयरा हमने समाया, अल्लाह मेरे अल्लाह की मशीयत है। वो मुहर्रम को करबला पहुंचे, के लश्कर को पानी पिला चुके। 9 मुहर्रम को हुसैन अलैहिस्सलाम चारों तरफ से ललग़े आदा में घिर गए। आधी रात का वक्त है, शब आशूर आ गई। उसके बाद की रात का नाम है शाम गरीब। शब आशूर इबादत में मशगूल थे और कुछ अपने हथियारों को सैकल कर रहे। हिलाल इब्न नाफे, हुसैन का एक पुराना चाहने वाला, वो बयान करता है कि मैं हुसैन के खैमे के दरवाजे के करीब था। मैं आधी रात को मैंने देखा कि मेरा मौला खैमे से बाहर आया और चला बयाबान की तरफ। हुसैन के पीछे चले। हुसैन ने कदमों की चाप महसूस की। कहा आने वाले कौन? कहा मौला आपका गुलाम नाफे। कहा क्यों आए? कहा मौला जमाना नासाजगार है, इस अंधेरी रात में आप बयाबान की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो मैं क़यामत के दिन आपके नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। नाफे जब आए हो तो मेरे साथ आओ, ये कह के नाफे का हाथ पकड़ा। एक एक मकाम बताते चले। यहाँ मेरा जवान बेटा, क्या मेरे भाई के हाथ कलम होंगे? क्या मैं 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगने आऊंगा? अल्लाह मकामात बताए।
حسین نے مقامات بتائے، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، منازل کی تعین کی۔ نافع کہتا ہے کہ حسین مجھے اکیلے پہ لے گئے اور کہا نافع تو یہاں کھڑا رہے اور میں ابھی آتا ہوں۔ نافع کہتا ہے کہ حسین مجھے روک کر نشیب کی طرف چلے، تو میں نے اندھیرے میں دیکھا تو دیکھا کہ بیوی اپنے بالوں میں مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ حسین دوڑتے جاتے اور یہ کہتے جاتے اماں میں آ گیا، میری اماں میں آ گیا۔ بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حسین واپس آئے، پلٹے اپنے خیمے میں گئے۔ نافع کہتا ہے کہ میں خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا، خیمے کے اندر حسین کی بہن موجود تھی۔ کہا بھیا کل کی کیا ٹھہری؟ کہا بہن جنگ تو ہوگی، جنگ ہوگی۔ کہا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا، کہیں یہ عین وقت پہ چھوڑ کے تو نہیں چلے؟ نافع کہتا ہے کہ میں نے حسین کا جواب نہیں سنا، میری رگوں میں خون جوش مارنے لگا، میں دوڑتا ہوا آیا حسین کے ساتھیوں کے پاس۔ ارے کیا بیٹھے ہوئے تلواروں کو سیکل کر رہے ہو؟ فاطمہ کی بیٹی کو تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ فاطمہ کی بیٹی کو تم پر اعتبار نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا پھر کیا کریں؟ یہ طے ہوا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ اپنی تلواروں کو گردنوں پہ رکھیں، جن کے پاس نیزیں ہیں وہ اپنی نیزوں کو سینوں پہ رکھ لیں اور چلیں اسی خیمے کی طرف جس خیمے میں بہن اور بھائی بیٹھے ہوئے، اور چل کے کہیں کہ بیوی اگر آپ کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ حکم دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آئے اور پوری رات حسین کے ساتھی زینب کے خیمے کا پہرا دیتے رہے۔ میں ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج شب عاشور میں تو پہرا دے رہے ہو، اچھا میں غریبہ بھی حسین شہید ہوئے، آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین میں کربلا، الا قتل الحسین میں کربلا۔ راوی کہتا ہے کہ فوج عزیز میں شادیانے بج رہے تھے، اتنے میں بڑے جلال کے ساتھ ایک بیوی باہر نکلی، سلمان خان کو ہٹایا کہ ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، بٹاروں کو ہٹایا کہ ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی کو راستہ دو، زہرا کی بیٹی کو راستہ دو۔ مجمع چھٹتا گیا، بیوی آئی، آنے کے بعد لاش حسین کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کیا تو ہے میرا بھائی؟ یہ کہہ کر بیوی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں حسین کے ساتھ تقبل منا هذا القرآن، مالکان محبت کی قربانی کو قبول کرنا۔ حسین شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، بیوی پھر خیمے میں واپس گئی۔ جملہ سنو گے؟ جملہ سنو گے؟ سنو، تم رو چکے، تقریر تمام ہو گئی، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں ایک جملہ ہدیہ کروں پھر آگے بڑھ جاؤ۔ کربلا کے بن میں شام ہو گئی، بیویاں بیٹھی ہوئی ہے خیموں میں، فوج یزید نے چاہا کہ بیویوں کو نکالے، مشورہ ہوا، بڑی پردادار بھی یہ محمد رسول اللہ کے گھرانے کی بیویاں بڑی پردادار ہے، یہ ایسے نہیں نکلیں گی، خیموں میں آگ لگا دو تاکہ کبوتر سے باہر آ جائے۔ جب خیموں میں آگ لگی تو کچھ بچے گھبراتے ہوئے باہر نکلے، کچھ بیویاں گھبراتے ہوئے باہر نکلے، کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جملہ سنو، تقریر تمام ہو جائے۔ غریبوں کی شام، بیواؤں کی شام، لاوارثوں کی شام، بے کسوں کی شام، بہتے ہوئے خون کی شام۔ اجرکم اللہ، تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میرا جملہ سنتے جاؤ۔ خیموں میں جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک بیوی جس کے
जिस्म की चादर सुर्ख थी। वो बाहर निकली, फिर अंदर गई, फिर बाहर निकली, फिर अंदर गई। तो मैंने ये सोचा कि बनी हाशिम की औरतें सुर्ख चादर इस्तेमाल नहीं करती। इस बीबी ने सुर्ख चादर इस्तेमाल क्यों की? जब करीब गया तो देखा कि खून से आलूदा चादर है। कहा बीबी खैमे में क्या है? कहा भाई की अमानत है। ये कहकर अंदर गई और सैयद सज्जाद को हाथों में उठाया। आखिरी जुमले। करबला के वन में शाम हो गई ना, जले हुए खैमों में बीबियां बैठी। अब ज्यादा बयान नहीं करूंगा। जले हुए खैमों में बीबियां बैठी हुई हैं, जले हुए खैमों के दरमियान, और बच्चों को गिना जा रहा है। शहजादी ज़ैनब ने पुकार के पूछा, उम्मे कुलसूम, भैया सकीना को मेरे हवाले करके गए। सकीना नहीं है, तुम्हारी तरफ तो नहीं, कहा बहन इधर भी नहीं है। दोनों बहनें चली है तलाश करती हुई। तुमने सुना है, लेकिन जुमला सुनते जाओ। दोनों बहनें चली। अच्छा, तो अब सकीना कहाँ मिलेगी? तमाचे खा चुकी, गोशवारे नोचे जा चुके, कुर्ते के दामन में आग लग चुकी। बच्ची को नींद आ रही है। आई, कुचले हुए लाशें पड़े हैं, बेसर के लाशें पड़े हैं। पूछती है ना अभी, मेरा बाबा किधर है, मेरा बाबा किधर है? जब आवाज ना आई तो एक मरतबा उसने आवाज दी, बाबा तुम्हारा लाशा नहीं मिलता। जुमला सुनो, तकरीर को तमाम करूंगा। खुदा की कसम, अब जो जुमला कहने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो अफसाना नहीं है, वो दलील है कि शहीद जिंदा होता है। जैसे ही बच्ची ने आवाज बुलंद की कि बाबा तुम्हारा लाशा नहीं मिलता, बाबा मैं कहता तुम्हारे लाशा लगाओ, एक कटे हुए गले की आवाज आई। आखिरी जुमला, एलाइया जा बुलाइया, बेटी सकीना मेरे पास आ जा, बेटी सकीना मेरे पास आ जा। बच्ची गई बाप के पास। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे। मुझे नहीं मालूम, कहते हैं कि बच्ची सीने पर सो गई। बाप के सीने पर सोने की आदत, कहते हैं कि सो गई, लेकिन दूसरा गिरोह मौरखीन का कहता है कि सीने पे इतने तीर थे कि बच्ची सीने पर न सो सकी, कहीं पहलू में सो गई। दोनों बीवियां तलाश करती हुई बच्ची को आई, बच्ची को उठाया। चलो सकीना चलो, जले हुए खैमों में वापस चलो। और नहीं फूफी अम्मा, मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दो। बच्चे अकेले, कौन रहता है अकेला जगह से? ना फूफी अम्मा, मेरा बाबा भी तो अकेले है। आज रखो कहा बेटी, आखिरी जुमला, कहा बेटी बाप से कुछ बात हुई? हाँ फूफी अम्मा, मैंने बतला दिया कि मुझे तमाचे मारे गए, मैंने बतला दिया कि गोशवारे नोचे गए, मैंने बतला दिया मेरे कुर्ते के दामन में आग लगी। आज मेरे बाबा ने कुछ कहा, फूफी अम्मा कहा कि जब वापस जाना तो मेरे चाहने वालों और कहना कि जब ठंडा पानी तो मेरी प्यास हो जाती। और सुनो, कह देना कि अगर तुम होते तो देखते कि सच बाहर निकल जाती। तुम्हें
کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد راہی کیا تباہی اب اس کو آباد کبھی پائیں گے گھبرائیں گے پھٹ جائے گا بس دیکھتے گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائیں گے گھبرائیں گے پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا یہ نیر ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گے گھبرائیں گے بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائیں گے گھبرائیں گے گھر جا کے اسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گے گھبرائیں
سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر سیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر، کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی بی۔ جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام۔ ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی
گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لالاک کے لٹے گھر پر، سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو، سلام میرے شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، بچے